بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کی آواز سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا اسے سنائی نہیں دیتی ہوگی؟ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ عشق میں مبتلا انسان کے نزدیک دنیا کی کل آبادی صرف ایک شخص ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، 1 پرانے کپڑوں میں، 2 غریب دوستوں میں، 3 بوڑھے ماں باپ میں۔ اصل دنیا کتابی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں اتنے پیار کرنے والے نہیں ہوتے جتنے دکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ایسا مرد چاہتا ہے جو اس کے بعد اس کی بیٹی کے لاڈ اٹھا سکے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ لاکھ بہترین ہے وہ بیوی جس کی ایک مسکراہٹ سے شوہر کے پورے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ اور جنہوں نے مکرنا ہو وہ قرآن کو ضامن رکھ کر بھی مکر جاتے ہیں۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے اور نہ ہی مرد کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔
شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔